ساتھیوں، حق موجود تصور شیخ نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ یہ مجھ سے 12 کمنٹس میں اور واٹس ایپ پر یہ سوالات آتے ہیں کہ ہم تصور شیخ کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہو پا رہا، آسان حل بتائیں۔ تو یہ آج کا پروگرام خاص کر کے ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے پیر و مرشد بابا ابوالخیر فرماتے ہیں کہ تصور شیخ کے لیے انسان کا جو شعور ہے، انسان کے شعور کا 100% بہاؤ جو ہے اس تصور کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ کا بہاؤ جو شعور کا ہے، سوچوں کا بہاؤ جو ہے وہ اس تصور شیخ پر 100% مرکوز نہیں ہے تو تصور کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، بیٹھے گا ٹوٹے گا، آئے گا ٹوٹے گا، آئے گا ٹوٹے گا۔ اور بابا ابوالخیر فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے انسان کا وہ ایک چنچل گھوڑے کی طرح ہے۔ جو چنچل گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ سواری کے نیچے بڑی مشکل سے آتا ہے، جمپ لگاتا ہے، اس کو نیچے پھینکتا ہے۔ تو اسی طرح تصور شیخ، اس میں بھی یہی کہانی ہے۔ آپ تصور کو بٹھانے کی کریں گے وہ ہٹ جائے گا، آپ اس کو بٹھانے کی کریں گے پھر ہٹ جائے گا۔ بابا ابوالخیر فرماتے ہیں کہ اس میں اس کا ریزن جو ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کا جو روحانی حال ہے وہ کمزور ہے، تو اس طرف نظر ڈالنی چاہیے۔ یعنی تصور شیخ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کو تلاش کریں۔ اگر وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا دھیان کنسنٹریشن مکمل نہیں ہے، کنسنٹریشن آپ کی 100% نہیں ہے، تو پھر بھی تصور نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا اس تصور شیخ پر دھیان 100% نہیں ہے تو پھر بھی آپ سے تصور پیر نہیں بیٹھے گا۔ آپ اس کو حل کریں، یعنی اپنے دھیان کو 100% اس پر لائیں۔ آپ کا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ 100% ہونا چاہیے۔ اور اگر وجہ یہ ہے کہ آپ کی روحانی حال کمزور ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ ذکر و فکر کی طرف دھیان دیں زیادہ، اور تصور پر دھیان زیادہ دیں تو روحانی حال بڑھ جائے گا، پھر بھی آپ کے لیے تصور آسان ہو جائے گا۔ اور بابا ابوالخیر فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے تصور پیر نہیں ہو رہا تو آپ اپنی خوان خوراک پر بھی دھیان دیں۔ اگر آپ پیٹ سے سیر ہو کر بیٹھ کر رہے ہیں تصور شیخ تو پھر بھی نہیں ٹھہرے گا۔ تو اس لیے آپ بالکل بھوک پر بھی نہ ہو کہ آپ کو شدت کھینچ رہی ہو، آپ سیر ہو کر کھا کر بیٹھیں، ایسا بھی نہ ہو، درمیانہ حال ہو۔ یعنی کھانا کھانے کے 3-4 گھنٹے کے بعد کریں یا کھانا کھانے سے پہلے کریں تو انشاءاللہ تعالی تصور شیخ ہو جائے گا۔ اور اگر وجہ ماحول کی ہے، شور و شرابہ ہے، تو آپ اس شور سے ہٹ جائیں یا ایسا ٹائم تلاش کریں، منتخب کریں جس میں آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو، تو پھر بھی ہو جائے گا آپ سے۔ یعنی اس کی آپ وجہ تلاش کریں۔ اور میں اپنی طرف سے ایک اور اپنا مشاہدہ عرض کروں کہ جب آپ تصور شیخ کریں تو اس وقت پہلے آپ ہارڈ کاپی پر یا موبائل پر اپنے پیر کی تصویر کو رکھیں، اور پھر آپ اس کو ہر اینگل سے مشاہدہ کریں۔ آپ ان کے لباس کا کریں، صورت کا کریں، تصویر کا کریں، اس کو جہاں پر رکھتے ہیں اس حال کا کریں، دیکھیں مکمل۔ آپ وہ ویڈیو یوں ریکارڈ کریں، یوں سمجھیں اپنے ذہن میں۔ پھر وہ جو ویڈیو آپ نے ریکارڈ کی، اب وہی ریل پوری کی پوری اپنی پیشانی کے سینٹر پر آپ اس کو دیکھیں۔ جب آپ دیکھ چکے پھر آپ اپنی آنکھوں کو ہلا کر پھر دوبارہ اس جو ہے نا آبجیکٹ پر لائیں، یعنی وہ جو تصویر رکھی ہوئی ہے آپ نے صورت کی، اس کو دیکھیں، پھر دوبارہ اس کو دہرائیں۔ اسی طرح آپ تھوڑی سی مشق کریں۔ 3 دن آپ کو مشکل ضرور لگیں گے، 3 دن کے بعد آپ کو آسان ہونا شروع ہوگی، ہفتے کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تصور شیخ کے لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم سے تصور شیخ نہیں ہو رہا، ان کے لیے میں ایک یوں سمجھیں خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ تصور شیخ شروع میں مشکل ضرور لگتا ہے۔ جب آپ کا روحانی حال اسٹرانگ ہو جائے گا نا تو پھر آپ جب چاہیں جہاں چاہیں تصور شیخ کرنا چاہیں اسی وقت فٹ سے آپ جڑ جائیں گے۔ یہ انسان کا روحانی حال ویک ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس طریقے سے لائیں۔ اور جو بھی بزرگان دین سے آپ کو تصور شیخ ملا ہے، تصور شیخ ملا ہے، تصور روشنی ملا ہے،
اور تصور روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ملا ہے، کسی رنگ و روشنی کا ملا ہے، جو بھی آپ کو تصور ملا ہے تو آپ آرام دہ جگہ پر بیٹھیں، آرام دہ اسٹائل سے بیٹھیں، پیٹ بھر کر نہ بیٹھیں، اور اپنے اس شعور کے بہاؤ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اس پر آپ لائیں، اس پر آپ کو کنسنٹریٹ رکھیں تھوڑے عرصے کے لیے، پھر آپ اپنے اس کو آنکھوں سے ہٹا کر اپنے اس پیشانی پر اس کو لائیں، پھر وہاں پہ اس کو رکھیں، اسی طریقے سے مشق کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے نا آپ کا تصور مضبوط ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کی یعنی 10 یا 15 منٹ کے لیے ذکر کو چھوڑ کر صرف تصور کریں، تو اس سے بھی آسان ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی ایک اور بھی آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے پورے دن کے ٹائم کو 3 حصوں میں لائیں، اگر 3 میں نہیں لا سکتے تو 2 میں لائیں، یعنی صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھ کر تصور پیر کیا کریں، عشاء کے بعد بیٹھ کر تصور پیر کیا کریں، تو جب 2 دفعہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا روحانی حال اسٹرانگ ہوگا اور تصور پیر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں اور بھی ایک احتیاط ہے کہ آپ فضول گفتگو سے پرہیز کیا کریں۔ آپ جب فضول گفتگو کرتے ہیں تو اس سے آپ کا روحانی حال ویک ہوتا ہے، جب ویک ہوگا تو آپ سے تصور پیر بہت مشکل سے بیٹھے گا۔ اگر پھر بھی مشکل لگتا ہے تصور پیر کرنا تو آپ 5 دفعہ مقرر کر لیں، ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے کر لیں، پھر چھوڑ دیں۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ کا تصور پیر اسٹرانگ ہوگا، مضبوط بیٹھے گا، کنسنٹریشن آپ کی 100% ہوگی، تب جا کے آپ کو اس کا روحانی فائدہ ہوگا، آپ کے ذہن سے بوجھ ہٹ جائے گا، آپ کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گی، آپ کے عبادت میں خلل ہٹ جائے گا۔ ایک اور بات یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ وہ بہت کم ہوتا ہے، ویسے میں احتیاطاً عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے بابا ابو الخیر فرماتے ہیں کہ جس پیر میں روحانیت نہیں ہے اگر آپ اس کا تصور کر رہے ہیں تو پھر بھی تصور نہیں بیٹھے گا، تو اس لیے آپ پھر اس پیر کو چھوڑ دیں۔ جیسے آپ کسی کالج میں داخل ہیں اور وہاں سے جو ہے نا آپ کو تعلیم نہیں مل رہی تو آپ اس کالج کو چھوڑ کے دوسری میں داخلہ لے رہے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ تصور شیخ کرنے کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں ہوتا، شاگرد ہونا ضروری ہے، اجازت ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بغیر اجازت کے اور مرید بھی نہ ہو پھر بھی انہوں نے تصور کیا، پھر بھی فائدہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پیر بابا میں روحانیت تھی، تو اس روحانیت کی پلٹ اس کے اوپر آئی۔ تصور پیر کرنے کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی دیگچی میں کچھ ہے، پھر آپ اس کو پلیٹ میں لا رہے ہیں تو یقیناً پلیٹ میں وہ چیز آئے گی، اگر دیگچی میں کچھ بھی نہیں ہے تو پلیٹ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہی ان کی پلٹ ہوتی ہے روحانیت کی۔ تو اس لیے کامل درویش سے اجازت لیں، ان کے سلسلے میں جڑ جائیں۔ ہمارے سندھی لینگویج میں ایک کہاوت ہے کہ سدھو پندھ صورت جو بیوں واٹوں مڑئی ور، یعنی فیض حاصل کرنے کا جو سیدھا اور آسان طریقہ ہے وہ ہے تصور پیر۔ اگر تصور شیخ آپ کر رہے ہیں تو آپ بہت جلد فیض یاب ہوں گے، اگر تصور شیخ کو چھوڑ کر باقی ریاضات و مجاہدات کر رہے ہیں تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ منہ ایک طرف ہے، سفر دوسری طرف ہے۔ آپ کو جانا کراچی ہے، منہ آپ نے اسلام آباد کی طرف کر لیا تو سفر طے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ہمارا دھیان زمانے کی طرف ہوتا ہے اور رجوع خدا کی طرف ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نماز تو ادا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا حال ہمارے حال پر اثر نہیں ہوتا، تو وہیں پر بھی تصور کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہیں پہ تصور شیخ کی نہیں، وہیں پر تصور وہ جو ہمیں اجازت ہے، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس طرف، جو آپ عبادت کر رہے ہیں اس طرف، اس کی میننگ کی طرف اور خدا کی طرف، جب آپ اس طرف مکمل 100% رجوع ہوں گے تو پھر نماز آپ کے حال کو بلند کرے گی، آپ کے اندر حال پیدا ہوگا۔ تو تصور کی ہر فیلڈ میں اہمیت ہے۔ اگر آپ دین کو چھوڑ کر دنیا کی بات کریں تو وہاں پر بھی اگر آپ مکمل طور پر اس طرف متوجہ نہیں ہیں تو آپ کو کامیابی حاصل کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تصور شیخ میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں،
ہمارے بابا ابوالخیر فرماتے ہیں کہ اگر مرید صدق دل سے تصور پیر کرے تو پیر کی طرف سے بھی اس کو بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بھی آسان فرما دیتا ہے اور مشکلاتیں بھی دور کر دیتا ہے. تو اس لیے تصور پیر کرتے ہوئے اپنے دھیان کو 100% اپنی پیر کے تصور پر لایا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دنوں میں آسانی ہو جاتی ہے. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو ہمارے ڈسکرپشن میں نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے، تو واٹس ایپ پر آ کر میسج کریں. جب جیسے مجھے ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے حال کے مطابق آپ کی رہنمائی کروں گا. آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے بزرگان دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.